کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود ایک بزنس سنبھال نہیں پاتا، ایک کاروبار وہ خود سے نہیں کر سکتا، لہذا کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کام کو ترقی پر پہنچانے کے لیے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک سے زائد لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شریعت میں شرکت کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، کسی بھی کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا یا شرکت کرنا بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ اگر ان شرائط کا اہتمام کیا جائے گا تو پارٹنرشپ کرنا اور شرکت کرنا بالکل درست ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے، اگر اس کاروبار میں کوئی گھاٹا یا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان میں جتنے بھی شریک ہیں، چاہے دو ہوں یا دو سے زائد، وہ سب کے سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ جتنا سرمایہ ان لوگوں نے لگایا ہے، اس سرمایہ کے حساب سے ہر آدمی کو شریک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کاروبار میں جو بھی منافع ہوگا، اس منافع کے بارے میں بھی چند صورتیں ہیں، ان کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کاروبار کا جو منافع ہوگا، یہ منافع جو تقسیم ہوگا، اس تقسیم میں آپسی رضامندی سے جتنا بھی تقسیم کرنا چاہے، جو بھی فیصد لگانا چاہے، آپسی رضامندی سے کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو منافع ہوگا، یہ منافع کسی خاص رقم میں طے کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کسی پارٹنر کو 4,000 ملے گے، کسی پارٹنر کو 10,000 ملے گے، کسی کو 3,000 ملے گے، تو اس طرح رقم میں طے کرنا منافع درست نہیں ہے، بلکہ منافع کی تقسیم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فیصد سے طے کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو 60 ملے گے، کسی کو 40 ملے گے، یا دونوں کو 50-50 ملے گے، یا کسی کو 30 ملیں گے، دوسرے کو 30 ملے گے اور ایک کو 40 ملے گے۔ اس طرح کی جو صورتیں ہوگی، فیصد کے طور پر منافع کی تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر پارٹنرشپ ایسی ہے کہ ایک بندہ کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کرے گا، تو اس طرح کی پارٹنرشپ بھی درست ہے، اور اس صورت میں بھی منافع کی جو رقم ہوگی، یہ آپس میں فیصد کے اعتبار سے، کمی زیادتی کے اعتبار سے جو بھی آپس رضامندی میں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو شریک اور جو پارٹنر کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا، پہلا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو بندہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام کے اعتبار سے نفع کا مطالبہ زیادہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی کام کر رہا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھ کو 60% دیا جائے، اور جو کام نہیں کر رہا ہے اس کو 40% دیا جائے، تو اس طرح کا اس کا مطالبہ کرنا بھی درست ہے۔ اگر سامنے والا بندہ جو اس کا پارٹنرشپ کر رہا ہے، اگر وہ مان لیتا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر نہیں مانتا، اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی شرکت کو منسوخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ پھر بھی اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے 60-40 کے اعتبار سے یا 50-50 کے اعتبار سے، جو بھی صورت پر یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، ان کی پارٹنرشپ درست ہو جاتی ہے۔ اگر راضی نہیں ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان جھگڑا برقرار رہتا ہے، تو پھر اس پارٹنرشپ کو زیادہ آگے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی پارٹنر نے باقاعدہ یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جو بھی نفع ہوگا، وہ اس کی رقم کے اعتبار سے ہوگا، جتنی رقم اس نے لگائی ہے، اس رقم کے اعتبار سے اس کا فیصد طے کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے 40% رقم لگائی ہے، اس کو 50% منافع دیا جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ جتنی رقم وہ لگا رہا ہے، جتنا سرمایہ اس نے انویسٹ کیا ہے، اسی سرمایہ کے اعتبار سے اس کا منافع بھی طے کیا جائے گا، اس سے زیادہ طے کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں باہمی اختلافات، جھگڑے اور بد نظمی سے بچنے کے لیے تمام چیزیں، تمام شرائط پہلے ہی سے طے کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں چل کر کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو، اور یہ جو پارٹنرشپ بنی ہے یہ آخر تک اور زیادہ دیر تک چلتی رہے۔ اگر ان تمام چیزوں کی رعایت کی جائے گی، ان تمام احکامات کو مد نظر رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہوگا۔ پارٹنرشپ بالکل درست ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔